بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ہے ہم اور ہمارا اسلام۔ اس کے میزبان ہیں جناب سید حماد حسین صاحب۔ وہ تشریف لا رہے ہیں، پہنچے نہیں لیکن وقت پہ شروع کیا جا رہا ہے۔ یہ تیسری تاقرات ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ تعالی نے رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا۔ اس مہینے کا شرف نزول قرآن ہے، اور اس مہینے میں وہ مبارک رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ سورہ قدر شریف ہمیں بتاتی ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن کو اتارا قدر والی رات میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم نے خود سے کیا جانا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ بنی اسرائیل کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو۔ اسرائیل عبرانی زبان میں ان کا نام ہے، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اس میں ایسے عبادت گزار بھی تھے جنہوں نے اپنی زندگی کا 1000 مہینہ اس طرح گزارا کہ دن میں روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا اور ساری رات عبادت میں گزاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان جب یہ فرماتے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں، اول تو ہماری عمریں اتنی نہیں ہوتی، پہلے لوگوں کی عمر 200 300 500 سال ہوتی تھی۔ خود فرمایا میری امت کی اوسط عمر 60 اور 70 کے درمیان ہے۔ پھر ہر ایک کو اللہ کی راہ میں جہاد کا موقع نہیں ملتا، تو کل قیامت کے دن بنی اسرائیل کے عبادت گزار اجر و ثواب میں بڑھ جائیں گے۔ خود میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خیال فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر شریف نازل فرمائی کہ ہم آپ کو ایک ہی رات ایسی عطا کرتے ہیں جو 1000 مہینے کے برابر نہیں بلکہ اس سے بہتر، یعنی اس رات میں جو نیکی کی جائے گی وہ 1000 مہینے سے بہتر ہوگی۔ اس کا 1 سیکنڈ آپ اندازہ کر لیجئے، اس کے حساب سے وہ کتنے گھنٹوں کے برابر ہو جائے گا، اور پھر 1 منٹ اور پھر 1 دن، اور پھر آپ حساب لگائیں۔ رات کا وہ جو سلسلہ ہے وہ اتنا ہی ہے کہ وہ مغرب غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک، لیکن عبادت اس میں بہت زیادہ ہو جائے گی، اس کا ثواب بہت بڑھ جائے گا۔ یوں کہا جائے کہ امت مصطفی وہ ہے کہ عمل کرے تھوڑا اجر پائے زیادہ۔ اب یہ تیسری تاقرات ہے، اس سے پہلے 2 گزر چکی ہیں، 2 آگے رہتی ہیں۔ کیا ہم انہیں ایسے ہی گزار دیں؟ میں یوں کہوں کہ ایک خزانہ ہے جس کی 5 چابیاں ہیں، وہ 5 لگیں گی تو خزانہ کھلے گا۔ تو ہم نے ان 5 راتوں میں جاگنا ہے،
عبادت کرنی ہے جس قدر ہم سے ہو سکے، جتنی زیادہ ہم کر سکیں۔ اگلا دن پھر آپ کو نیند کے لیے دیا گیا، پھر اس کے بعد ایک دن، تو اس طرح یہ، اور پھر یہ جو 10 دن ہیں اس میں یہ شب قدر گھوم رہی ہے، ہم نے اس کو تلاش کرنا ہے، اس رات کی برکت کو پانا ہے۔ یہ بیان جاری ہے، ایک مختصر وقفہ، اس کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام پیارے آقا پر، اور تمام تعریف رب تعالیٰ کے لیے ہی ہیں۔ اور ناظرین کرام، بریک کے بعد جب ہم حاضر ہوئے ہیں تو آج ہمارا موضوع ہے نزول قرآن، ماہ نزول قرآن۔ یقینی طور پہ پورا مہینہ ہی قرآن کریم کے معاملات اور اس میں نزول قرآن کے معاملات کے حوالے سے بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں کہ اس مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا، اس کی برکتوں کے حوالے سے اور اس کی تلاوت کے حوالے سے اس کی اہمیت جو ہے اجاگر کی جاتی ہے اس مہینے میں۔ اور خاص طور پہ جب آخری عشرہ آتا ہے تو مساجد میں، مدارس میں نزول قرآن کے حوالے سے بھی اور ختم قرآن کے حوالے سے بھی محافل ہوتی ہیں، ختم قرآن تراویح کے بعد۔ تو آج میرے ساتھ علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب موجود ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کی جو اہمیت ہے اس پہ گفتگو کریں، نزول قرآن کے حوالے سے، اس کی تلاوت کے حوالے سے، اس کی برکتوں کے حوالے سے، تاکہ اس مہینے کے حوالے سے بھی آپ کے اندر ایک جذبہ اجاگر ہو، اور سال بھر اس کی تلاوت کے حوالے سے جو آپ کی قربت ہے وہ بڑھے، کہ ہم تلاوت میں اپنی زیادہ کریں، زیادہ سے زیادہ۔ علامہ صاحب، نزول قرآن کا مہینہ ہے اور مساجد میں تراویح میں بھی قرآن کریم ہی کی تلاوت کی جاتی ہے، اور چھوٹے پن سے بچوں کو بھی یہ عادت ہوتی ہے کہ بھئی قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ اس ماہ میں تلاوت کی جائے۔ تو ایک تو نزول قرآن کے حوالے سے بیان فرمائیں کہ ایک تو ترتیب ہوئی پہلی وحی کے بعد اور پھر مکمل ہوا رمضان المبارک کے اندر، تو اس مہینے کو بھی ایک اہمیت مل گئی۔ جی، میں نے پہلے آپ کی آمد سے پہلے لوگوں کو کچھ تھوڑا سا شب قدر کے بارے میں بتایا۔ قرآن کریم کا نزول 2 طرح ہے۔ قرآن میں انزلنا کے الفاظ بھی ہیں، تنزیل کے الفاظ بھی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ انزلنا کا لفظ انزال سے ہے، یکدم، پورا ہوتا ہے، ٹھیک۔ اور تنزیل جو ہے وہ بتدریج۔ ٹھیک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا قرآن اترا، جس آیت کو ظاہر کرنے کا حکم ہوتا جبریل امین آ کر وہ سناتے، حضور وہ پڑھ دیتے۔ قرآن کریم کا نزول اس ماہ میں ہونا، ویسے تمام صحائف جتنے ہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی رمضان ہی میں نازل ہوئے، تو اس مہینے کا شرف قرآن کی وجہ سے ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، بے مثل رب کا بے مثل کلام۔ کیا بات! لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے، تو اس کلام کی طرح بھی کوئی کلام نہیں ہے۔ اس قرآن میں کیا کچھ ہے، کیا کچھ نہیں ہے، اس کی بیان کرنے والوں نے 600 جلدوں تک اس کی تفسیریں لکھی ہیں، اور لکھ کر یہی کہا کہ ہم حق ادا نہیں کر سکے۔ اس میں تمام پہلے جو بھی بیان ہیں تمام کتابوں کی جامع ہے۔ 104 صحیفے نازل ہوئے، جن میں 4 بڑے ہیں، زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے اور قرآن ہے، اور کچھ صحائف جیسے صحف ابراہیم و موسیٰ قرآن میں ہے، حضرت ادریس پر، حضرت ابراہیم پر، تو 104 صحیفے نازل ہوئے۔ قرآن کریم کا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم ایک حرف پڑھتے ہیں ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ کیا بات! الف لام میم یہ 3 حرف ہیں، اتنا پڑھنے سے آپ کو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ سبحان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی مستقل آیت ہے، 19 حروف ہیں، 190 نیکیاں آپ کے دامن میں آ جاتی ہیں۔ پھر قرآن میں یہ ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جسے آپ ایک سے زیادہ بار پڑھیں تو اکتائیں نہیں۔ ایسی بالکل ایک بار کے بعد تو مشکل ہوتا ہے۔ کوئی کتاب حوالے کے لیے دیکھ لی، کوئی عبارت، کوئی پیراگراف پڑھ لیا دوبارہ،
لیکن اس کو جتنی بار پڑھیں ایک تو آپ اکتاتے نہیں ہیں اور ہر بار آپ کو نیا لطف آتا ہے۔ اللہ اور قرآن کریم صحابہ کرام اپنے سینے سے لگا کر کہتے تھے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی۔ میں ایک بات کر رہا ہوں، ناظرین کو پتہ نہیں پسند آئے یا نہیں، ہمارے ہاں بچوں کو بہت بھاری بستہ دیا جاتا ہے، بیگ، وہ پیچھے کی طرف لگاتے ہیں۔ قرآن کو جب بھی دیکھیں گے سینے کے ساتھ لگائیں گے، وہ سب کچھ یہاں رہ جائے گا، یہ ساتھ جائے گا۔ انشاءاللہ۔ اور قرآن کریم پڑھتے ہوئے کسی کا انتقال ہو جائے تو فرشتے قبر میں آ کے پورا کرا دیتے ہیں۔ اور حافظ قرآن کے لیے المصنف میں حدیث موجود ہے، اللہ زمین سے فرماتا ہے اس کے جسم کو نہ کھانا، تو زمین کہتی ہے مولا جس کے سینے میں تیرا کلام ہے میں اسے کیسے کھا سکتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم پڑھنے کے لیے قرآن کے نام ہی معلوم ہو جائیں تو کافی، اس کا نام شفا بھی ہے، اس کا نام ذکر بھی ہے، اس کا نام نور بھی ہے، اس کا نام ہدایت بھی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں سب کچھ ہے، اور یہ سر چشمہ ہے تبیان لکل شیء۔ ایک ہوتا ہے بیان، ایک ہوتا ہے تبیان۔ بیان صرف کسی چیز کا ذکر کرنا، تبیان اس کی پوری تفصیل، اس کا روشن بیان۔ کیا بات ہے۔ تو چنانچہ آپ ایک ایک لفظ سے آگے کتنے مسئلے، کتنی راہیں نکالتے ہیں۔ اور اس قرآن کے لیے چیلنج کیا گیا کہ یہ انسان کا کلام نہیں، ورنہ تمہیں بھی عربی آتی ہے، اس کے مثل بنا کے لے آؤ۔ اور فصیح و بلیغ بھی ہو تم تو۔ وہ تم لوگوں کا دعویٰ ہے، زبان پر تم اپنے آپ کو کہتے ہو، دوسروں کو گونگا سمجھتے ہو، بالکل۔ تو تم بنا کے لے آؤ۔ چلو زیادہ نہیں بنا سکتے، ایک چھوٹی سی صورت ہی بنا کے لے آؤ۔ 1400 کتنے برس گزر چکے ہیں، کیا کوشش نہیں کی ہوگی؟ بہت ہی۔ لیکن وہ عاجز آ گئے، اور قرآن نے کہہ دیا وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، یہ تم سے نہیں ہو سکتا، نہ تم کر سکتے ہو، تو ڈرو اس آگ سے۔ یعنی قرآن ایسا ہے کہ پوری کوشش کی کسی طرح اس کو مٹا دیں۔ انہوں نے کہا تم نسخے غائب کر سکتے ہو، یہ تو سینوں میں محفوظ ہو جاتا ہے، بالکل اس کم سن بچے یاد کر لیتے ہیں۔ تو سب سے بڑی بات تو یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور جب اس کو پڑھیں تو ہمارے لیے رحمت برکت بھی ہے، شفا بھی ہے، اور پھر یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، ہم اللہ تعالیٰ کی وہ قرب حاصل کرنے کے لیے، اور پھر جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ کا پیارا بن جاتا ہے۔ علامہ صاحب، دنیا بھر میں مقصد اگر آپ انجینئرنگ کریں یا کسی بھی موضوع پہ کام کریں تو اس کی کتاب میں لکھا ہوتا ہے کہ اس ٹائم کے لحاظ سے اب تک کی تحقیق یہ ہے اور اس میں شک و شبہات کی بھی گنجائش ہے۔ قرآن کریم تو وہ واحد کتاب کہ اس میں شک و شبہ بھی نہیں، اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ جی، میں نے دنیا کی جتنی کتابیں، میری اپنی لائبریری بھری ہوئی ہے، شروع میں کہیں لکھا ہوتا ہے کہ قارئین سے، ریڈرز سے گزارش ہے کوئی غلطی پائیں تو ہمیں بتا دیں، یا یہ کہ جی کوئی املا کی، کمپوزنگ کی، کسی چیز کی غلطی، تو آدمی کو شک پڑ جاتا ہے کہ اس میں کوئی لفظ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن قرآن کے شروع میں ہی کہہ دیا لا ریب فیہ، اس میں تو شک کی جگہ ہی نہیں ہے، کیا بات، گنجائش ہی نہیں ہے، پڑھنے والا یقین کے ساتھ پڑھے۔ اور پھر یہ کہ شک ہونے کا تصور، پھر اس میں نہ چوری ہونے کا تصور، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ پہلی کتابیں چونکہ وہ تحریر کی شکل میں تھیں یا جیسا بھی، لوگوں نے ان کو بدل لیا، لیکن قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود رب تعالیٰ نے لیا، اس لیے اس میں چوری کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور پھر اس میں یعنی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں، اسی بہت سے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ قرآن گمراہ نہیں کرتا ہے، وہ قرآن کا غلط مطلب نکال کے، قرآن کی تفسیر غلط کر کے اپنے آپ کو گمراہ کر لیتے ہیں، یا ایک شخص کا عمل غلط ہے، وہ پڑھ بھی رہا ہے اس کے باوجود اس کو ٹھیک نہیں کر رہا ہے۔ تو اس حوالے سے میں اتنا جانتا ہوں، وہ عرب تھے، ان کے سامنے جب قرآن پڑھا گیا تو انہوں نے بھی تسلیم کیا کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ انہوں نے بہت زیادہ اس پر تحقیق بھی کی اور ثابت ہوا، اور اتنا اثر کرتا ہے، اس کے الفاظ بھی اثر کرتے ہیں، تو ہمیں کہا گیا اس کو پڑھو، اس کو سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ بالکل، یہ تین اس کے حق ہیں۔ ہمارے ہاں صرف تلاوت بھی ہو جائے تو غنیمت ہے،
لوگ زیادہ تر رمضان میں کر لیتے ہیں کہ نزول قرآن کا مہینہ، اس کو روز پڑھنا چاہیے، بالکل اور اس کو کوشش کریں کہ ہم کچھ آیتوں کو روز سمجھیں۔ لیکن اب مسئلہ یہ بھی آ گیا کہ الگ الگ لوگوں نے تفسیریں، جبکہ مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں جس کو 21 علوم آتے ہوں وہ ترجمہ تفسیر کرے۔ اللہ، لیکن آج کل کوئی کھلاڑی کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی وہ کوئی اردو سنگر، میں بالکل جملہ جملہ بالکل لگا کے وہ اپنی طرف سے جو چاہتے ہیں کہہ دیتے ہیں۔ علامہ اقبال جیسے کو کہنا پڑا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے۔ بالکل۔ مولانا صاحب ایک بریک کی جانب چلتے ہیں، اور بریک سے آنے کے بعد جو ہم ذکر کریں گے وہ یہی ہے کہ جو آپ نے فرمایا نا کہ اسی سے لوگ ہدایت پاتے ہیں، اسی سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، تو آج کے دور میں جو لوگ اس کی تفسیر پڑھتے ہیں ان کے لیے کیا ہدایت ہیں، اور وہ اگر اپنے بچوں کو اردو میں یا انگلش میں جس طرح ہی پڑھانا چاہتے ہیں تو وہ کس جانب جائیں؟ ناظرین کرام، ذکر ہو رہا ہے ماہ نزول قرآن کے حوالے سے، اور قرآن کریم کی برکتوں کے حوالے سے بھی ذکر ہو رہا ہے، اس کی تلاوت کے حوالے سے بھی ذکر ہو رہا ہے، اور اس کی تفسیر کے حوالے سے ہم بریک کے بعد جانیں گے کہ کون سی پڑھنی ہے اور کس طرح اس کو پڑھا جائے اور کون کر سکتا ہے۔ ایک بریک کی جانب چلتے ہیں، بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے۔ جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں، اور آج ہم ذکر کر رہے ہیں ماہ نزول قرآن۔ یقینی طور پہ قرآن کریم کے حوالے سے اس مہینے میں بہت ذکر ہوتا ہے تراویح میں، اور اس کے بعد تفسیر بھی بیان کی جاتی ہیں، اور ہر شخص اپنے انداز سے کوشش کرتا ہے کہ قرآن کریم کی آیات کو آسان بنا کے ان کے جو تراجم ہیں اس کے خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کون وہ شخص ہے جو اس کی تفسیر کر سکتا ہے اور اس کا حق کس طرح ادا کیا جائے گا۔ جی علامہ صاحب۔ سب سے پہلے ہماری چونکہ زبان عربی نہیں ہے، ہم جانتے نہیں ہیں۔ اچھا، لغت کے حوالے سے نا جو عام لغت ہوتی ہے، قرآن کی لغت الگ ہے۔ بالکل ڈیفرنٹ۔ میں نے پہلے مولا کائنات کا قول پیش کیا کہ 21 علوم جانتا ہو، آج ان 21 علوم کے نام اکثر کو نہیں معلوم، ٹھیک، وہ جانتے ہی نہیں ہیں، تو پھر وہ کیسے کریں گے؟ بالکل تفسیر کے معنی ہوتے ہیں کھول کر، یعنی اس کو پوری طرح جزیات سمیت بیان کرنا۔ اب جس نے قرآن کے اس مفہوم کو، اچھا شان نزول کے خاص واقعہ ہوگا جب آیت یا کوئی صورت نازل ہوئی، وہ واقعہ خاص ہوتا ہے، حکم عام ہوتا ہے۔ قرآن میں 3 طرح کی آیات ہیں: مقطعات، متشابہات اور محکمات۔ مقطعات کا مطلب ہوتا ہے کہ اکٹھا لفظ لکھا ہوا ہے مگر کاٹ کاٹ کے توڑ توڑ کے پڑھا جائے گا، جیسے الف لام میم، لکھنے میں اکٹھا۔ اب ان کے معنی اللہ جانتا ہے ذاتی طور پر، اس کے بتانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، کوئی خود سے نہیں۔ لوگوں نے بہت سی کہا اشارے ہیں، لیکن کوئی دعویٰ نہیں ہو سکتا۔ متشابہات کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اس میں اصل بات کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جس کا جتنا سینہ کھول دے۔ ہم محکمات پر عمل کرتے ہیں، لیکن تفسیر کرنے والے کے لیے ناسخ اور منسوخ جانتا ہو، اس کو عربی گرامر بھی آتی ہو، صرف نحو بھی جانتا ہو، اور اصول قرآن سے، اصول تفسیر سے واقف ہو۔ وہ ایک باقاعدہ علم ہے جو باقاعدہ سکھایا جاتا ہے۔ اب ہمارے ہاں ہو گیا ترجمہ۔ اب عام آدمی کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ترجمہ پڑھے وہ، لیکن ایسا ترجمہ جس کے بارے میں یہ یقین ہو کہ اس شخص نے صحیح ترجمانی کی ہے۔ بالکل، اس کے بارے میں یہ نہ ہو کہ کہیں اپنا ترجمہ کر دیا ہو قرآن کے ترجمے کی بجائے۔ بدلتے نہیں۔ جی، اور تفسیر کا بھی یہی ہے کہ اس نے اپنی تفسیر نہ کی ہو، کیونکہ قرآن کی تفسیر 3 طرح ہوگی۔ ایک تو یہ کہ قرآن اپنے بعض کی خود تفسیر کر دیتا ہے، ایک جگہ بیان ہے تو دوسری جگہ خود تفسیر کر دی، ورنہ اس کے بعد پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات واضح کرتے ہیں۔ اب مثال میں دے دوں، اقیم الصلاۃ، اب لفظ الصلاۃ ہے، لغت میں 40 معنی ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ تو نبی پاک کا دامن پکڑنا ہے۔ بالکل، زکوٰۃ کا حکم ہے، زکوٰۃ کی مقدار نہیں بتائی قرآن میں، دامن مصطفیٰ۔ تو نبی پاک کو چھوڑ کر قرآن فہمی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہلانا چاہتے ہیں کہ نہیں ہمارے لیے قرآن، میں کہتا ہوں قرآن والی نماز پڑھ کے بتا دو،
کتنی رکعتیں ہیں آپ کی، ان کے آپ ترتیب پڑھنے پڑھنا کا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں آپ کو. تو نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ہم اس پر عمل نہیں کر زکوٰۃ سکتے. ہو گیا اور نہیں، آپ کے لیے آسان بات کروں، ظہر اثر میں آپ ظہر اثر میں جائیں، امام صاحب آواز کے ساتھ قرات نہیں کرتے، فجر اور مغرب عشاء میں کرتے ہیں. کیا تو ان بات سے پوچھا جائے کہ ظہر اثر میں کیوں نہیں کرتے، تو سیدھا سا جواب ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا. پوری دنیا میں کوئی نہیں کرتا. کر نہیں سکتا. بالکل. اسی طرح عرفات میں مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے. کیا بات ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت مقررہ میں فرض ہے، اور وہ غروب آفتاب ہے. غروب آفتاب ہو جاتا ہے، تازہ تازہ حج کیا ہوا ہے مگر کوئی وہاں مغرب نہیں پڑھتا، سارے مزدلفہ آ کے پڑھتے ہیں، بھلے 4 گھنٹے بعد پہنچے. 2 بجے لوگ پہنچتے ہیں، 2:30 یعنی بجے. وہ جس وقت بھی پہنچیں گے قضا نہیں پڑھیں گے، ادا، کیونکہ نبی نے ایسا کیا. بے شک. اب قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کے مت چلو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد آئے، فرمایا پہلے 3 پھیرے ذرا پہلوانوں کی طرح چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے اکڑ کے چلنا. اب اس میں حکمت کیا تھی؟ آج وہ ضرورت نہیں مگر حکم وہی ہے. بالکل. اور رہے گا. تو اس سے پتہ چلا کہ دامن مصطفیٰ چھوڑ کر نہ قرآن سمجھا جا سکتا ہے. میں اس کو اپنے لفظوں میں کہوں کہ آپ کے ہونٹوں پر الفاظ ہوں قرآن کے، سینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہو، تب آپ کو قرآن سمجھ آئے گا. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. کہتے ہیں میں نے 12 سال میں نبی پاک سے صرف سورہ بقرہ پڑھی ہے. ان کی تو زبانی عربی تھی اور وہ تو فصیح عربی بولنے والے تھے. اس کے باوجود کہ اتنی مدت میں صرف ایک سورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ رہے ہیں. تو اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نے ان کے سینے پہ ہاتھ پھیر کے دعا کی کہ یا اللہ ان کو کتاب کا علم، تعویل کا علم. تو وہ ان کی تفسیر مشہور ہے. وہ حالانکہ عمر میں اس وقت کم تھے مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے ان کو قرآن کی تفسیر میں ایک طائف میں ان کا مزار شریف بھی، اور طائف میں بالکل مدرسہ بھی انہی کے نام سے. بالکل. اب وہ مکہ مکرمہ چھوڑ کے کیوں چلے گئے تھے کہ مکہ مکرمہ میں گناہ کو سوچنا بھی گناہ ہے. اللہ. وہ اتنے ادب والے تھے کہ طائف میں چلے گئے. بالکل. وہیں ان کا یہ قبر شریف بنی، وہیں وہ رہے. تو وہ لوگ قرآن کو اس طرح، اور پھر کتنی بار قرآن پڑھتے تھے. اس کو روز پڑھا جائے، 1 دن میں ختم کیا جائے، 2 دن میں کیا جائے، 7 منزلیں ہیں 7 دن میں کیا جائے. ہمارے ہاں تو سال میں 1 بار ہو جائے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. یہ قرآن کا حق ہے. اور وہ جو کہا نا کہ وہ معزز تھے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہر گھر سے صبح قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا جیسی مقدس خاتون چکی چلاتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں، آٹے میں برکت آتی ہے. بیٹے کا سر 20 دن کے بعد نیزے کی نوک پہ بھی قرآن پڑھتا ہے. کیا بات. سبحان. تو یہ ماؤں کا بھی تھا. آج کل گھروں میں مجھے کتنے لوگوں کے بارے میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، ان ماؤں کو انہوں نے بتایا کہ جی بچوں کو ناشتہ نہیں دیتے تھے جب تک قرآن نہیں پڑھ لیتے تھے. آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا، کلام اللہ. اچھا پھر مجھے یہ بتائیں کہ تمام علوم کا سرچشمہ ہے قرآن، کون سی بات ہے جو اس میں نہیں؟ کیونکہ کہا گیا ولا رطبن ولا یابسن، کوئی خشک کوئی تر ایسی چیز نہیں جس کا اس میں بیان نہ ہو، کوئی چھوٹی کوئی بڑی. ہم اللہ کا کلام ہوتے ہوئے کہیں اور سے پالیسیاں کیوں لیں؟ ہم کسی اور طرف کیوں دیکھیں؟ وہ کیا ہے جو اس میں نہیں ہے؟ اور اس جیسا ہونا دور کی بات، برابری تو تصور بھی نہیں ہے. بالکل. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس جیسا کوئی کلام ہو. اس کے مثل نہیں ہے، برابر تو اور یہ ہم نہیں کہتے، یہ اغیار بھی مانتے ہیں. بالکل مانتے ہیں. اور آج ان پر یہ راز کھل رہے ہیں. وہ جو ڈاکٹر کیتھ مور جس کا نام لیا جاتا ہے، اس نے یہ تحقیق انسان کی تخلیق پہ اب 21ویں صدی میں آ کے کی ہے کہ یہ سمع، بصر اور فؤاد 3 لفظ آئے ہیں، کان اور آنکھ اور دل. اس نے پورا اس پر اپنا جناب بنیاد قائم کر کے قرآن سے لیا ہے. بالکل. نام صاحب ایک بریک کی جانب چلتے ہیں، اور ایک کویشچن بھی آیا تھا ڈیورنگ بریک کے علماء کی ذمہ داری ہے، اسٹیٹ کی ذمہ داری کتنی ہوگی کہ وہ صحیح تفاسیر کے حوالے سے، ترجمے کے حوالے سے ادارے بنائیں، یا اسٹیٹ کی بھی ذمہ داری کتنی ہوگی؟ کیونکہ اب جدید دور میں معاملات اب جو ہے نا نئے مسائل اٹھ رہے ہیں. ناظرین کرام ایک بریک کی جانب چلتے ہیں، اور ذکر ہو رہا ہے ماہ نزول قرآن کے حوالے سے. اور
بریک کے بعد جب پھر حاضر ہوں گے تو اسی موضوع کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ پہلو آپ کے سامنے پیش کریں، اجاگر کریں کہ جن سے آپ کے لیے بھی ہدایت ہو اور تعلیم حاصل ہو سکے۔ ایک بریک۔ جی ناظرین، بریک کے بعد حاضر خدمت ہیں اور آج ذکر ہو رہا ہے ماہ نزول قرآن کے حوالے سے، اور یقینی طور پہ رمضان المبارک میں اس حوالے سے ممبر سے، مساجد سے، مختلف مقامات پہ خطابات بھی ہوتے ہیں اور ختم قرآن کی محافل بھی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو بات ہم جس پہ ایمفیسائز کریں گے اس سیگمنٹ میں وہ ہے تفسیر قرآن کے حوالے سے، ترجمہ و تفسیر۔ علم صاحب، وہ جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا نا اس میں وقفے سے پہلے، تو اردو ترجمہ تو موجود ہے، تفسیر موجود ہے، اب ایک عام آدمی کیا کرے؟ کون سی تو ضروری ہے کہ اگر وہ اس کے بڑے موجود ہیں یا قریب میں استاد موجود ہیں یا صحیح عالم، تو ان سے رہنمائی لے۔ ٹھیک۔ اچھا، بہت سے لوگ حاشیہ صرف مختصر پڑھ لیتے ہیں جس کو فٹ نوٹ کہا جاتا ہے، کچھ لوگ مکمل پڑھنا چاہتے ہیں، تو واضح رہے کہ یہ ایک جلد میں آپ کو بہت کم ملے گا، اس کے لیے کئی جلدیں، اور پھر اس کو تفسیر کو سمجھنا بھی ہر ایک کا، عبارت فہمی جو ہے وہ ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ تو اگر مثال کے طور پر صرف انگلش ٹرانسلیشن پڑھیں گے تو آپ کو، یا اردو ٹرانسلیشن صرف پڑھیں گے، عربی نہیں آتی ہے، تو آپ ایک حد تک واقف ہوں گے، لیکن کیا آپ صحیح مفہوم سمجھ سکے ہیں؟ میں آج ایک شاعری پڑھوں کسی شاعر کی تو لوگ کہہ دیتے ہیں تم نے غلط سمجھا، اس نے یہ نہیں کہا، اس کی شرح پڑھو، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ لوگ کہتے ہیں قرآن آسان، بلا شبہ آسان ہے، مگر کس کے لیے؟ ہمیں اتنا جاننا ہے کہ ہم اس کے لیے خود وہ استاد نہ بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن دیا ہے تو نبی کے ذریعے دیا ہے، اور نبی نے سکھایا ہے تو منقول متواتر، منقول کا مطلب لکھا ہوا، اور جو تواتر کے ساتھ معنی آ رہے ہیں میں ان سے ہٹ نہیں سکتا۔ تو تفسیر پڑھیں مستند صحیح عالم کی، اور اس میں بھی جہاں کہیں آپ کو لگے کہ سمجھ نہیں آئی ہے تو استاد سے پوچھیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ خود کوئی مفہوم بنا لیں۔ میں اس کی ایک آپ کو عبارت فہمی کی ایک بات سنا دیتا ہوں۔ ایک صاحب نے پڑھا کہ قراءت، وہاں لکھا ہوا تھا کتاب میں، قراءت ہلکے کرنی چاہیے۔ اب اردو کا لفظ ہلکے کا مطلب آہستہ آواز میں، نرم آواز میں، انہوں نے ہلکے کو ہل کے پڑھ لیا، زیر زبر تو نہیں لگا ہوا تھا، وہ جب قرآن پڑھتے تھے تو ہلتے تھے، تو کسی نے کہا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا کتاب میں لکھا ہے۔ تو عبارت فہمی وہی بات آ گئی کہ آپ نے اس کو ہلکے کو ہل کے کر لیا، تو معنی بدلا یا نہیں بدلا؟ تو اسی طرح ہم لوگ اتنا نہ سمجھیں اپنے آپ کو، یہ اللہ کا کلام ہے، ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اور بلکہ علماء آپ کے پاس موجود ہیں، ویسا بھی دور نہیں ہے کہ آپ ان سے بہت دور ہیں۔ اچھا، یہاں چونکہ بات آ گئی ہے تو ایک بات آپ کے حوالے سے کرتا چلوں میرے ناظرین۔ کچھ جگہوں پر قرآن شریف تو پڑھایا جاتا ہے، پڑھانے والوں کو پڑھنا پڑھانا آتا ہے، مگر انہیں بہت سے آداب نہیں آتے۔ کچھ جگہوں پر قرآن بچوں کو سختی سے یعنی مار کے پڑھایا جاتا ہے۔ یہ ایک غلط روش پتہ نہیں نادانی کی وجہ سے آ گئی، ناواقفی کی وجہ سے آ گئی۔ الرحمن علم القرآن، اللہ نے وہاں پر اپنی صفاتی نام رحمان کا ذکر کیا، تو قرآن پیار سے پڑھایا جائے تاکہ بچوں کو محبت ہو۔ جہاں بے جا سختی، روب ہونا چاہیے، بے جا سختی کرتے ہیں تو بچوں کو قرآن سے محبت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ میں نے ایک بات واضح کر دی۔ تو یہ کہیں بعض لوگوں کی اپنی کمزوری کہ ان کا مزاج ایسا ہوتا ہے، تو ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا ہم سب، آپ سے جو ذکر ہو رہا تھا اس سے پہلے کہ بہت سے لوگ اپنی تفاسیر لکھ دیتے ہیں، اور فی الحال تو کوئی ایسے ادارے موجود نہیں ہیں۔ آپ نے چونکہ اس میں کہا تھا کہ سرکاری ذمہ داری کیا ہوتی ہے، میں اس حوالے سے بات کروں۔ اسلامی حکومت ہو تو تعلیم، کیونکہ ہمیں کہا گیا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر لازم ہے، فرض ہے کہ علم حاصل کرے، تو سب سے پہلے قرآن۔ تو قرآن کو پڑھنے پڑھانے کا پہلی اسلامی حکومتوں میں باقاعدہ انتظام ہوتا تھا۔
तसल्ली बख्श असातिज़ा होते थे। हमारे यहाँ मदरसे और स्कूल को अलग किया गया, ये कह दिया गया कि नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। हमने उसमें कह दिया ये असरी उलूम है, दुनियावी उलूम है, ये दीनी उलूम है। हालांकि मुझे बताएं, मैथमेटिक्स नहीं आती होगी, ज़कात का हिसाब कहाँ करेगा? ऐसे ही सीधी सी बात है, उसने विरासत निकालनी है तो हिसाब नहीं आता होगा तो कैसे करेगा? जियोग्राफी नहीं आती है तो ये चांद देखने के मसले दूसरे। तो ये अलग करने की वजह से वो अब हुकूमतों की तरजीहात में नहीं है। अच्छा, जो प्राइवेट मदरसे हैं उन पर तरह तरह की पाबंदियाँ, उनके लिए तरह तरह की रुकावटें। अब क्वालिफ़िकेशन, यानी हालांकि फरमाया गया तुम में से बेहतर वो हैं जो कुरान सीखें और सिखाएं, लेकिन इसके लिए हमारे बाज़ ममालिक में ये एहतमाम नहीं है, बाज़ जगह अब भी है। बाकायदा आप मदीना मुनव्वरा चले जाएं, मक्का मुकर्रमा चले जाएं, बच्चों के लिए वहाँ पर पूरा इंतज़ाम, बल्कि बालिगों के लिए भी मुफ्त पढ़ाने का इंतज़ाम है, क़िराअत के साथ, तजवीद के साथ, ताकि आप सही प्रोनाउंस कर सकें, सही तलफ़्फ़ुज़ कर सकें। तो ये होना चाहिए था। गर्दिश ज़माना में हम तो कहीं और ही बह गए। लेकिन अगर हम उनका इंतज़ार करेंगे तो क्या इस सादत से महरूम हो जाएं? तो माँ बाप की ज़िम्मेदारी है, वो पढ़ें और पढ़ाएं और सही उस्ताद से पढ़वाएं। बिल्कुल। अच्छा, हम सब ब्रेक के बाद हम आके इसी हवाले से और ज़िक्र करेंगे, लेकिन आज के प्रोग्राम में यकीनी तौर पे, क्योंकि आज शब भी है और आपको भी थोड़ा जल्दी होता है जाने का, और बाकी नाज़रीन के हवाले से भी हम एक ट्रांसमिशन करते हैं, तो प्रोग्राम को हम यहीं वाइंड अप करेंगे और अगली जो नशिस्त होगी उसके हवाले से भी नाज़रीन को बता देंगे। कल हम शब कदर के हवाले से तफसीली ज़िक्र करेंगे इंशाअल्लाह। तो बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू में मुझसे कोई गलती हुई हो, अल्लाह ताला उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तौबा करता हूँ, और आप सबसे दुआओं का तालिब। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हम सब। नाज़रीन करम, आज हमने कोशिश की कि माह नुज़ूल कुरान के हवाले से ज़िक्र करें, कुरान करीम की बरकतें, उसकी तफसीर, उसके तर्जुमे के हवाले से ज़िक्र करें, और वो कौन लोग हैं बेहतरीन लोग जो इसको सीखने और सिखाने के अमल में हिस्सा लेते हैं। और कल हमारा मौजू इंशाअल्लाह होगा कि हम शब कदर के हवाले से ज़िक्र करेंगे, उसकी फ़जीलत, तो उसमें क्या क्या ऐसे अमाल हैं जो हमें करने चाहिए। तो यकीनी तौर पर अल्लामा कौकब नूरानी काडवी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और इसके हवाले से मुफस्सिल और जामे गुफ्तगू करेंगे। जब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद हम्माद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।